اگر آپ کسی مسیحی سے پوچھیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو اکثر وہ ایک اس جملے کا جواب نہیں دے پاتا۔ تو پھر کیا واقعی مسیحیوں کا کوئی کلمہ نہیں ہے؟ آج آپ سننے والے ہیں ایک ایسا سچ جو نہ صرف آپ کی سوچ کو بدلے گا بلکہ آپ کو حیران بھی کر دے گا۔ تو ناظرین، آپ سب کو جتنے آج اس یوٹیوب چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید اور مسیح یسوع کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ یہ سوال کہ کیا مسیحیوں کا کوئی کلمہ ہے، یہ ایک بڑی گہری حقیقت ہے اور حقیقت کا دروازہ ہے، کیونکہ مسیحیت کے اندر ایمان کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، اور یہاں پر ایمان جو ہے وہ ایک زندہ پیغام ہے جو تاریخ اور خدا کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے، اور مسیحیت کی بنیاد یسوع مسیح کی پیدائش، ان کی قربانی اور ان کے جی اٹھنے پر قائم ہے۔ اور اسی لیے مسیحیوں کا کلمہ جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ الفاظ سے بڑھ کر ایک مکمل اعلان بن جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے بھی اسی ایمان کو واضح کرنے کے لیے ایک واضح خلاصہ پیش کیا، جسے رسولوں کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ مسیحی ایمان کا ایک مکمل خلاصہ ہے، جس میں باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان، یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کا مصلوب ہونا اور پھر جی اٹھنا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی امید بھی شامل ہے۔ تو پھر اگر کوئی شخص کہے کہ مسیحیوں کا کلمہ کیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی آپ سے پوچھ بھی لے تو رسولوں کا عقیدہ اس کے جواب میں ایک مضبوط اور واضح مثال ہے، کیونکہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے ایمان کو، ہمارے ایمان کو جو ہے وہ مکمل طور پر سادہ انداز میں بیان کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور پہلو کی بات کریں، مسیحیوں کے ایمان کا جو حصہ ہے، یعنی ان کی 66 کتابیں بائبل مقدس، وہ بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے، جسے خدا کا کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہر ایک کتاب انہیں خدا کے ساتھ راست بازی اور اچھے کام کرنے کے لیے جوڑتی ہے، خدا کی طرف راغب کرتی ہے، خدا کے ساتھ ان کا تعلق بناتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ مسیحیوں کا کلمہ صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں بلکہ بائبل مقدس کی پوری تعلیم پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک آیت ملتی ہے جو بائبل مقدس کا دل سمجھی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ اس آیت کے اندر خدا کی محبت، یسوع مسیح کی قربانی اور انسان کی نجات، یہ تینوں شامل ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہے اس بات کو، اس عقیدے کو یا اس چیز کو، تو اس آیت میں مسیحی ایمان کو سمجھنا چاہیے، یا یہی آیت جو ہے وہ بیسٹ ہے مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسیحیت کے اندر کلمہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کے دل کو تو بدل دیتا ہے اور اس کی زندگی کو ایک نئی سمت دیتا ہے اور خدا کے ساتھ اسے نئے رشتے میں لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحیوں کا کلمہ جو ہے وہ کسی لائن میں یا کسی جملے میں محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل زندگی کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اور پھر خدا کے ساتھ تعلق میں بھرپور آگے بڑھتا ہے اور تعلق میں خدا کے ساتھ رہ کر وہ جو ہے زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا گہرا اور سادہ جواب دیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے، بلکہ اس کا اعلان ہے یہ کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا تثلیث میں ایک ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی اور پھر ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھے، اور خدا کا کلام ہے یہ،
اور جو کوئی اس کلام پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی وہ پاتا ہے۔ اور یہی اصل میں مسیحیوں کے ایمان کی بنیاد ہے اور یہی مسیحیوں کا کلمہ ہے۔ اگر آپ نے آج ایک گہرا جواب سنا ہے تو ضرور آپ سوچیں، غور کریں کہ کیا یہ ویڈیو جو ہے یا یہ پیغام جو ہے وہ صرف ایک انفارمیشن ہے یا ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو ضرور کامنٹس میں لکھیے کہ جیسس از لارڈ۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔